ویڈیو نمبر 4 جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ 14 ہجری بمطابق 636 عیسوی میں قادسیہ کے مقام موجودہ عراق پر لڑی گئی۔ فریقین اسلامی خلافت راشدہ کے موجودہ خلیفہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسری طرف مد مقابل ایرانی ساسانی سلطنت تھی۔ اسلامی فوج کی کمان صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ ساسانی فوج کی کمان مشہور زمانہ رستم فرخزاد کر رہا تھا۔ اسلامی فوج کی تعداد 30,000 تھی اور ساسانی فوج کی تعداد 1,00,000 تھی۔ ایرانی فوج کے پاس بھاری اسلحہ اور ہاتھی بھی تھے۔ تاریخی پس منظر: ایرانی سلطنت کئی صدیوں سے فارس کی ایک عظیم سلطنت تھی، مگر 6 صدی عیسوی سے ہی ایرانی سلطنت سیاسی عدم استحکام، اندرونی خلفشار اور قتل و غارت کا شکار ہو کر کمزور ہو چکی تھی۔ آخری عظیم ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو 628 عیسوی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی عظیم حکمران ساسانی سلطنت کو نہ مل سکا۔ دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب قبائل کو متحد کیا اور عراق کی جانب پیش قدمی کی گئی، جو اس وقت ایرانی سلطنت کا ایک اہم صوبہ تھا۔ ایرانیوں کے خلاف پہلے جنگ جسر 634 عیسوی میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن 635 عیسوی جنگ بویب میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ساسانیوں نے پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں سے قادسیہ کے مقام پر فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ مسلمان اسلامی پیغام کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کو بھی توسیع دے رہے تھے، اس لیے عراق ان کا اہم ہدف تھا۔ دوسری طرف عراق ساسانی سلطنت کا اہم صوبہ تھا، جسے کھونے کا مطلب سلطنت ایران کی کمزوری تھا۔ اس لیے ایرانی مسلمانوں کو صرف عرب علاقوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ جنگ قادسیہ کا پہلا دن یوم الارقم کا آغاز اسلامی فوج کے جوش و خروش کے ساتھ ہوا۔ دونوں افواج نے شدید لڑائی کی، لیکن پہلے دن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ مسلمان ساسانی جنگی ہاتھیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جنگ کا دوسرا دن یوم اغواس، ساسانی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ ساسانی جنگی ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت مشکلات پیش آئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اسلامی فوج نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی اور ساسانی جنگی ہاتھیوں پر خصوصی حملے کیے، لیکن دوسرے دن بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرا دن یوم امواس، مسلمان مزید جوش و جذبے کے ساتھ لڑے اور ساسانی فوج کچھ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس روز کے اختتام پر رستم نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن وہ پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ چوتھا دن یوم القادسیہ، مسلمانوں نے رات بھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور چوتھے دن بھرپور حملہ کیا۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلم کمانداران نے بھرپور ہمت دکھائی۔ ایک فیصلہ کن لمحے میں دریائے عتیق کے کنارے ایک مسلم جنگجو نے ساسانی سپہ سالار رستم کو قتل کر دیا۔ رستم کی موت کے ساتھ ہی ساسانی فوج ہمت ہار گئی اور بھاگنے لگی۔ یہ فتح اسلام کی عظیم فتوحات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد عراق پر مسلمانوں کا قبضہ مضبوط ہو گیا اور ایرانی سلطنت مزید زوال کی طرف چلی گئی۔ مسلمانوں نے عراق کے دوسرے شہروں کوفہ اور بصرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح ایران کا زیادہ تر علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا، اور 642 عیسوی جنگ نہاوند میں مسلمانوں سے شکست کے بعد ساسانی ایرانی سلطنت ختم ہو گئی۔ اس طرح جنگ قادسیہ کی فتح نے مسلم سلطنت کو ایک عالمی قوت بننے کی راہ ہموار کر دی۔